اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کے سلسلے کا یہ 13واں حصہ ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت صدیقی کی عظیم مثال۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر روشنی ڈالیں گے جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی اور قیادت کی بے مثال ہے۔ یہ ہے لشکر اسامہ کا واقعہ، ایک ایسا لشکر جس کی روانگی نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اسلام میں حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرف آخر ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے رومی سرحد کی طرف ایک لشکر تیار فرمایا۔ اس لشکر کا مقصد رومیوں کے مقابلے میں اسلامی طاقت کا اظہار اور ان کے حملوں کا جواب دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حالانکہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کم تھے، لیکن ایمان، شجاعت اور تربیت میں بلند تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس لشکر میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسامہ کے مقام کا واضح ثبوت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مدینہ پر ایک غم اور اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے تھے، قبائل مرتد ہو گئے، جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آ گئے، رومی خطرات پیدا ہوئے اور مدینہ کا تقریباً غیر محفوظ ہونا۔ ایسے نازک وقت میں صحابہ کرام کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو کچھ وقت کے لیے روک لیا جائے، اور انسانی لحاظ سے یہ قابل فہم رائے تھی، مگر یہاں فیصلہ جذبات پر نہیں، وحی کی اطاعت پر ہونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کی حالت نہایت نازک ہو چکی تھی۔ ہر طرف فتنوں کا شور تھا، دشمن گھات میں تھے اور اندرونی طور پر بھی امت ایک آزمائش سے گزر رہی تھی۔ تو ایسے حالات میں جب لشکر اسامہ کی روانگی کا وقت آیا تو بعض صحابہ نے یہی مشورہ دیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، حالات بہت سخت ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، بہتر ہے لشکر کو کچھ دن روک لیا جائے۔ اور یہ مشورہ عقل کے مطابق تھا، حالات واقعی خطرناک تھے، مگر یہاں فیصلہ عقل نہیں، ایمان سے ہونا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے قیامت تک کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار قائم کر دیا۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر درندے بھی مدینہ کی گلی میں مجھے گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کبھی مؤخر نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کبھی بدلا نہیں جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ پھر کچھ لوگوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کا تذکرہ کیا، کہا گیا امیر بہت نوجوان ہے، کسی بڑے صحابی کو مقرر کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم مجھ سے اس شخص کی امارت پر اعتراض کرتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا؟ اگر تم نے زبان کھولی تو یاد رکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہو۔ یہ تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی خلافت صدیقی کی بنیاد، اور یہی تھا وہ لمحہ جس نے ثابت کر دیا کہ اسلام قیادت سے نہیں، اطاعت سے بچتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا تو پھر کوئی تاخیر
کوئی کمزوری اور کوئی مصلحت آڑے نہ آئی۔ آپ خود مدینہ سے باہر تشریف لے گئے اور لشکر اسامہ کو روانگی کا حکم دیا۔ یہ منظر تاریخ اسلام کا نہایت عظیم منظر تھا۔ خلیفہ وقت، مدینہ کا سب سے بڑا رہنما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین خود پیدل چل رہے ہیں اور لشکر کا نوجوان امیر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار ہو جائیں یا مجھے اترنے کی اجازت دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، میں اللہ کے راستے میں چند قدم چل کر اپنے قدموں کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور درخواست کی کہ حضرت عمر کو مدینہ میں مشیر کے طور پر چھوڑ دیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل اور حکمت قیادت بھی کامل۔ لشکر روانہ ہوا، رومی سرحد کی طرف بڑھا۔ دشمنوں کے دلوں میں رو بیٹھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے مگر ان کا نظام آج بھی زندہ ہے۔ یہی اصل کامیابی تھی۔ لشکر اسامہ نے نہ صرف کامیابی کے ساتھ واپس آیا بلکہ اس نے پوری دنیا کو 3 بڑے پیغام دیے۔ پہلا پیغام اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسلام میں جذبات نہیں، حکم چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قیامت تک کے لیے نافذ ہوتا ہے۔ اور دوسرا پیغام قیادت کی پہچان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ قیادت عمر سے نہیں، قیادت قربانی سے ہوتی ہے اور قیادت وفاداری سے پہچانی جاتی ہے۔ تیسرا پیغام امت کی بقا۔ اگر اس وقت لشکر روک لیا جاتا تو دشمن جری ہو جاتا، فتنے اور پھیل جاتے اور اسلام کو کمزور سمجھا جاتا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے نے اسلام کو طاقتور بنا دیا، امت کو متحد کر دیا اور تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ناظرین کرام، لشکر اسامہ کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ اعلان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان بھی قربان کر سکتے ہیں مگر اس کے فیصلے پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان ہے، یہی خلافت راشدہ کی بنیاد ہے اور یہی امت مسلمہ کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وفاداری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔